نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامین۔ ایک روایت میں آپ سب کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا قرآن پاک کے حوالے سے۔ ایک قاعدہ ہے وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ، وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ فَآثِمٌ۔ جو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، نظم کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے۔ آپ سب قراء ہیں، سب یہ احسن طریقے سے جانتے ہیں، تو لہٰذا اس کے اوپر ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ روایت ہے کہ عن ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کان یعلم القرآن۔ ابن مسعود راوی ہیں، وہ صحابہ اکرام کو قرآن پاک سکھایا کرتے، قرآن پاک کی تعلیم دلایا کرتے۔ فَقَرَأَهُ رَجُلٌ أَمَامَهُ، آپ کے سامنے ایک صحابی نے قرآن پاک کو پڑھا۔ وہ آیت کیا تھی؟ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ۔ فقراء کے اوپر مد متصل ہے، واجب ہے، اس کو کھینچنا چاہیے تھا 4 حرکت 5 حرکت، لیکن ان صحابی نے کیسے پڑھا؟ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے قرآن پاک حضور علیہ السلام سے پڑھا تھا، انہوں نے وہیں پہ روک دیا۔ انہوں نے کہا ہمیں سرکار دو عالم نے قرآن پاک اس طرح نہیں پڑھایا، بلکہ ہمیں اس طرح پڑھایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، مد کے ساتھ، یعنی ایک مد ہے، وہاں پہ صحابی دوسرے صحابی کو روک رہے ہیں، چونکہ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ یہ قرآن پاک ایسا نہیں کہ سرکار دو عالم نے خود گھڑا ہو یا خود سیکھا ہو، بلکہ سکھایا گیا ہے۔ تو ہم پر بھی واجب ہے، لازم ہے اس طرح قرآن پاک پڑھنا جس طرح نبی علیہ السلام کو سکھایا گیا، نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو سکھایا، اس کے بعد اسلاف اخیار یہاں تک کہ ہم تک پہنچا۔ تو اس طرح قرآن پاک پڑھنا لازم ہے، حتم ہے، ضروری ہے۔ تو اب چونکہ مجھے عین الحق بغدادی صاحب نے حکم دیا کہ جو 2 سال کے اندر آپ نے چیزیں آبزرو کی ہیں نظام المدارس کے تحت وہ بیان کریں، تو میرا جو انٹری ہے قاری خالد حمید صاحب کے توسل سے 2022 میں پہلی دفعہ میں نے قرآن پاک کا ایگزام لیا، اور تقریباً اس ایگزام میں 100 سے زیادہ طلبہ میرے پاس آئے، جس میں سے حفظ کا تھا، تجوید کا تھا، قرات کا تھا، ناظرے کا تھا۔ ان سارے ایگزامز کو ہم نے لیا۔ تو ایگزام لینے سے پہلے کیا ہوتا کہ ہمیں جو محتمم صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، وہ ہمیں کال کرتے کہ قاری صاحب ہاتھ ہولا رکھنا، قاری صاحب تھوڑی سی مہربانی فرمائیے گا، صورتوں سے پوچھیے گا، سپاروں کی ابتدا سے پوچھیے گا، پہلی دفعہ بچے اپیئر ہو رہے ہیں ان کے ساتھ نرمی کیجیے گا۔ اور ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم طلباء کو نکالیں، ہم ان کو پڑھانے کی کوشش کریں پیار سے، محبت سے، بڑے طریقے کے ساتھ۔ تو ہوتا کیا کہ جہاں سے بھی قرآن پاک سے ہم بچوں سے پوچھتے، اولا تو یہ وہ جواب نہ دیتے، دوسرا یہ کرتے کہ وہ کہتے ہمیں آواز نہیں آ رہی، چونکہ ہمارے کیمرے 2 سیٹ ہوتے تھے، وہ کہتے ہمیں آواز نہیں آ رہی، تو ہم بڑے پریشان ہوتے یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی قرآن سے ہٹ کے ہم ان سے کوئی گفتگو کرتے، وہ اس کا جواب دیتے۔ پتہ یہ چلا کہ ویسے عام جو باتیں ہو رہی ہیں ان کی تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن جو قرآن پاک کا سوال ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تقریباً 100 بچے میں سے میرے پاس ایک ادارے کے میرے پاس 38 اسٹوڈنٹ آئے، اس میں سے ایک بچہ بھی پاس نہیں ہوا، یعنی کہ 40 اسٹوڈنٹ اس میں سے ایک بچہ بھی پاس نہیں ہوا۔ یہ حالت تھی 2022 کے اندر۔ لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں، داد دیتا ہوں میر آصف اکبر صاحب کو، عین الحق بغدادی صاحب کو، کہ جو کرائیٹیریا آپ نے سیٹ کیا، ہمیں اس بات سے مطلب آگاہ ہیں، اس بات کا اندازہ ہے
کہ آپ سے رابطے بھی ہوئے ہوں گے، لوگوں نے گزارش کی ہوگی کہ تھوڑا سا کرائٹیریا نرم کریں، کوئی تھوڑی سی نرمی برتیں، لیکن آپ نے اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنے دی۔ تو اس کا فائدہ آج یہ ہوا کہ 2022 کے اندر جو 40 میں سے ایک اسٹوڈنٹ بھی پاس نہیں تھا، اب 240 اسٹوڈنٹ کے ٹیسٹ لے چکے ہیں، تقریباً 220 طلبہ اس امتحان میں پاس ہو چکے ہیں۔ یہ کریڈٹ گوز ٹو یو، اللہ پاک آپ کو بہت برکات عطا فرمائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب کوئی قاری ہمیں فون کر کے یہ نہیں کہتا کہ نرمی کریں، اب یہ ماشاءاللہ حالت ہو چکی ہے، طلبہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ سورت کون سی ہے، یہ رکوع کون سا ہے، کون سا سپارہ ہے، اس کے بعد کون سی آیت ہے، اس سے قبل کون سی آیت ہے۔ ماشاءاللہ اس قدر نظام المدارس نے 2 سال میں ترقی کی، تو میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی اسی سلسلہ کو جاری رکھا گیا تو انشاءاللہ عز و جل یہ نتیجہ، یہ امتحان، یہ رزلٹ آپ کا 100% چلا جائے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن پہ آخری آپ کے سامنے گزارش پیش کروں گا۔ ہماری جو مسلم امہ ہے، مسلم دنیا میں ہے، اس میں سب سے بڑی جو سیٹ ہے وہ شیخ الازہر کی ہے۔ سب سے بڑی کرسی، سب سے بڑی سیٹ، سب سے بڑی مسند وہ ہے شیخ الازہر۔ شیخ الازہر کا موجودہ بیان جو انہوں نے ایک ملک میں دیا، انہوں نے کہا انا ارید ان اخلع عن هذا الکرسی، کہ اس کرسی کو میں چھوڑ دوں جو شیخ الازہر کی کرسی ہے، امام المسلمین کی کرسی ہے، جس کے سارے مسلمان جس کے نیچے آتے ہیں، جن کی بات پورے مسلمانوں پہ لاگو ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا میرا دل کرتا ہے اس کرسی کو میں چھوڑ دوں، میں حفظ کی، تدریس کی کرسی پہ بیٹھ جاؤں اور پوری امت کو قرآن پاک حفظ کرواتا چلا جاؤں۔ اتنی بڑی شخصیت، اور ان کی خواہش کیا ہے، آپ جتنے بھی احباب ہیں، معلمات ہیں، معلمین ہیں، سارے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک جس کے بغیر مسلمانوں کا گزارا ہی نہیں، اس کی تعلیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چنا ہوا ہے۔ اسی لگن کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، اسی محنت کے ساتھ طلبہ کو پڑھاتے جائیں۔ دنیا میں بھی آپ سب سے بہترین ہیں، قیامت والے دن بھی، چونکہ اس ٹائم لمحہ ایسا ہوگا کہ ہر بندے پہ کپ کپی طاری ہوگی، ہر کوئی پریشان ہوگا۔ یاد رکھ لیں اس وقت بھی ایک شخصیت ایسی ہوگی جس کے سر پہ تاج پہنایا جائے گا، وہ آپ حفاظ القرآن ہیں۔ سارے پریشان ہوں گے، لیکن حفاظ کرام کے سروں پہ اللہ تبارک و تعالی تاج پہنائے گا۔ اگر حفاظ کے سر پہ تاج ہوگا تو آپ لوگوں کے درجات کا عالم کیا ہوگا جو قرآن پاک سکھا رہے ہیں۔ اقرا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، بہترین ادائیگی کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ادارہ اس کو کوشش کر رہا ہے اس زمانے کے اندر، ہم سب کی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ان کی کاوشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت سے نوازے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔